اسلامی منابع میں یاجوج و ماجوج شمالی ایشیا میں بسنے والی اقوام کو کہا جاتا ہے جو قتل اور دوسروں کے اموال کو غارت کرنے میں مشہور تھے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے لفظ یاجوج و ماجوج کو چینی زبان کے لفظ جو عبری یا عربی زبان میں یاجوج و ماجوج میں تبدیل ہوا ہے اور یونانی زبان میں اسے گوگ و ماگوگ سے تعبیر کیا گیا ہے، منگوک یا منچوگ سے ماخوذ قرار دیتے ہیں۔ ان منابع کے مطابق ان کی سکونت کا محدودہ ایشیا کے شمال مشرق یعنی تبت اور چین سے شمالی اقیانوس منجمد تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس دور میں ذوالقرنین ایک با ایمان بادشاہ تھا جس کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جو دو پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ اس علاقے کے لوگوں نے ان سے کہا کہ یاجوج و ماجوج ان پہاڑوں کی دوسری طرف سے ان کے علاقے میں داخل ہو کر انہیں قتل و غارت کرتے ہیں۔ اس علاقے کے لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ وہ ان کے لیے ایک ڈیم بنا دے جس سے وہ یاجوج و ماجوج کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ذوالقرنین نے اس علاقے کے لوگوں کی مدد سے بغیر کسی قیمت کے لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط ڈیم بنایا جو ان لوگوں کو یاجوج و ماجوج کے حملوں سے محفوظ رکھتا تھا۔ اسی مناسبت سے یہ ڈیم ذوالقرنین ڈیم یا یاجوج و ماجوج ڈیم کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ قرآن میں یہ داستان سورہ انبیاء کی آیت نمبر 93 سے 98 میں آئی ہے۔ بعض مفسرین اس بات کے معتقد ہیں کہ یہ ڈیم تفلیس کے شمال میں آبنائے ڈیوول کے مقام پر جرجیا اور روس کے بارڈر پر واقع ہے۔ قرآن میں سورہ کہف میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کے مطابق یاجوج و ماجوج زمین میں فساد پھیلایا کرتے تھے اور دوسروں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ قرآن میں یاجوج و ماجوج کے خروج اور طغیان کو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں اسے آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دی ہے۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے۔ عہد عتیق کی کتاب حزقیال اور عہد جدید کے مکاشفہ یوحنا میں بھی آخری زمانے میں ان کے ظہور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔